السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نیا سیکشن 7E آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ فنانس ایکٹ 2022 میں یہ سیکشن انٹروڈیوس کیا گیا ٹیکس آن ڈیمڈ انکم کے نام سے فار دا ٹیکس ایئر 2022 اینڈ آنورڈز 2022 اور اس سے آگے تک یہ چیزیں چلیں گی۔ اب ڈیمڈ انکم کیا ہے اور یہ کیسے کنسیڈر ہوگی اور اس کو انکم ٹیکس ریٹرن میں ہم کیسے ظاہر کریں گے، کیسے ڈکلیئر کریں گے، آج ہم پورا اس کا مطالعہ کریں گے اور اس طرح سے ہماری اس کی ٹیکس لائبلٹی کیسے ڈسچارج ہوگی۔ 18th امینڈمنٹ میں اموویبل پراپرٹیز پہ جو ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ پروونشل اتھارٹیز کو دی گئی۔ ایف بی آر ڈائریکٹ اس سے انکم نہیں لے سکتا، تو کیا ہوا کہ ایف بی آر نے جو چونکہ یہ ڈائریکٹ تو نہیں لے سکتا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو گھی جب سیدھی انگلی سے نہ نکل رہا تھا تو اس نے انگلی ٹیڑھی کر لی اور ایک ڈیمڈ انکم تصور دے دیا، یعنی تمام اموویبل ایسٹس جو ہوں گے وہ آپ کے پاس ہیں تو صحیح، لیکن ان پہ چونکہ انکم نہیں ہے، لیکن وہ کہہ جی آپ مفروض کریں، آپ مفروضہ لیں اور فرض کر لیں کہ آپ انکم ارن کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایسٹس ہے۔ ایسٹس پہ انکم تب ہوتی ہے جب وہ ڈسپوز آف ہوتا ہے تو گین ہوتا ہے، تو وہ آپ کی انکم ہوتی ہے۔ پڑا ہوا ایسٹ آپ کو انکم نہیں دے رہا۔ ایف بی آر نے ایک ڈیمڈ انکم کے نام سے ایک تصور دیا اور اس پہ ٹیکس کلیکشن شروع کری۔ ایک اہم چیز جو اس میں کیپٹل ایسٹس کی ڈیفینیشن ہے کہ کیپٹل ایسٹس میں کون کون سے ایسٹس ہیں جو اس ڈیمڈ انکم میں شامل ہوں گے۔ تو ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ سیکشن 2 جو کہتا ہے کہ a resident person shall be treated to have derived as income charge tax under section equal to 5% of the fair market value of capital assets situated in Pakistan as the last day of the year excluding following۔ یعنی اگر آپ کے پاس سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ریزیڈنٹ پرسنس کے لیے ہے، نان ریزیڈنٹ پرسنس کے لیے نہیں ہے۔ ریزیڈنٹ پرسنس وہ ہیں جن کا سٹے پاکستان میں مور دین 183 days وہ پاکستان میں سٹے ہے ان کا اور وہ پاکستان ریزیڈنٹ ہے، تو ان پہ یہ سیکشن جو 7E کا ہے ڈیمڈ انکم کا ہے یہ لاگو ہوگا۔ اب ان کے جتنی بھی ان کے ٹوٹل اموویبل پراپرٹیز ہیں اس پہ ٹوٹل 5% آپ ان کا فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، ایف بی آر کی ویلیو کے حساب سے آپ لیں گے، وہ آپ کی انکم کنسیڈر ہوگی، اور اس پہ جو 8C آف پارٹ 1 فرسٹ شیڈول جو ہے اس کے حساب سے ٹیکس ریٹ کے حساب سے ٹیکس لگے گا، جو کہ دا ریٹ آف ٹیکس انڈر سیکشن 7E شیل بی 20%۔ مینس کہ آپ کو پہلے 5% کے حساب سے جو ویلیو آف ایسٹس ہیں وہ نکالنی ہوگی اور اس پہ 20% کے حساب سے ٹیکس دینا ہوگا۔ اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں پریکٹیکل ایگزامپل کے حساب سے یہ کیسے ممکن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیپٹل ایسٹ کیا ہے۔ اس سیکشن میں کیپٹل ایسٹس کی اپنی ڈیفینیشن ایک بنائی اس نے کہ کیپٹل ایسٹس میں سے اسٹاک ان ٹریڈ کو ختم کر دیا، شیئر سٹاکس سیکورٹیز وغیرہ کو ختم کر دیا، وہ کوئی پراپرٹی جس پہ آپ ڈیپریسیشن چارج کرتے ہیں وہ بھی اس میں سے اس نے ایکسکلوڈ کر دی، کوئی بھی موویبل ایسٹس اس میں شامل نہیں ہے، وہ بھی اس کو میں سے ایکسکلوڈ کر دیا۔ لہٰذا کیپٹل ایسٹس میں باقی جو بچ جاتا ہے وہ صرف اور صرف اموویبل پراپرٹیز بچ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا کیپٹل ایسٹ کی جو ڈیفینیشن اس کا اختراع اس نے کیا وہ اموویبل پراپرٹیز کے لیے اس نے ان تمام چیزوں کو نکال کے اموویبل پراپرٹیز اس میں آ گئی اور اسی پہ ہمیں یہ ٹیکس دینا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں
کہ اس میں سے وہ کہتا ہے کہ لاسٹ ایکسکلوڈنگ فالوئنگ کہ یہ جو نیچے چیزیں ہیں یا ایسٹس ہیں وہ آپ کے اس ویلیو میں ایموویبل پراپرٹی میں یا کیپٹل ایسٹ میں شامل نہیں ہوں گے جس پہ آپ نے ڈیمڈ انکم بنانی ہے اور اس پہ ٹیکس دینا ہے. تو سب سے پہلے ون کیپٹل ایسٹ اون بائی دا ریزیڈنٹ پرسن. کوئی ایسا ایک ایسٹ آپ نے اس میں سے ایکسکلوڈ کرنا ہے, چاہے آپ اپنا گھر لیں, آپ کے 5 گھر ہیں, 5 پلاٹ ہیں, تو ایک اس میں سے آپ ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں اپنی اون ایسٹ کے طور پہ. سیلف اون بزنس پریمسز, کوئی آپ نے بزنس بنا شروع کیا ہوا ہے تو اس کا جو پریمسز ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا. سیلف اون ایگریکلچر لینڈ, کوئی بزنس ایکٹیویٹی آپ نے ایگریکلچر لینڈ پہ شروع کی ہے تو ایگریکلچر لینڈ بھی اس میں شامل نہیں ہوگی. شہدا اور ان کے ڈپینڈنٹس وغیرہ کے جو ایسٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے. اسی طرح سے اینی پراپرٹی فار وچ دا انکم ٹیکس از چارج ٹیکس انڈر دا آرڈیننس اینڈ ٹیکس از پیڈ دیئر آن. یعنی کوئی ایسی انکم, کوئی ایسا ایسٹ جس میں سے آلریڈی آپ ٹیکس انکم کے طور پہ ٹیکس دے رہے ہیں اور وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا. Capital asset in the first year of acquisition where the tax under section 236K has been paid. آپ نے کوئی ایسٹ پرچیز کیا ہے اور اس پہ 236K کا ٹیکس جو پہلے سال میں پے کر دیا ہے تو آپ وہ بھی اس میں کیپٹل ایسٹ کی ڈیفینیشن پہ شامل نہیں ہوگا اور اس پہ 7E سیکشن جو ہے وہ نہیں لگے گا. اس کے بعد کہتا ہے کہ ویئر دا فیئر مارکیٹ ویلیو آف دا کیپٹل ایسٹس ان ایگریگیٹ ایکسکلوڈنگ کیپٹل ایسٹس مینشن. اوپر جو ایسٹس دیے گئے ان کو ایکسکلوڈ کر کے اگر ان تمام ایسٹس کی ویلیو جو ہے وہ ایموویبل پراپرٹیز کی 25 ملین سے زیادہ ہے تو پھر تمام ویلیو پہ آپ کو ٹیکس دینا ہے. 25 ملین مائنس نہیں کرنا, جتنے بھی آپ کے 26 ملین آپ کی ٹوٹل مارکیٹ ٹوٹل ویلیو بن جاتی ہے FBR ویلیو, تو وہ اس پہ 26 ملین پہ دینا ہے, 1 ملین پہ نہیں, ساری کی ساری پہ آپ کو ٹیکس دینا ہے. کیپٹل ایسٹس اونڈ بائی پروونشل اتھارٹیز, اس طرح گورنمنٹ کی یا پروونشل اتھارٹیز کی کوئی بھی اس کے اندر جو پراپرٹیز ہیں اس پہ بھی آپ نے ٹیکس نہیں دینا. تو یہ تمام کی تمام وہ پراپرٹیز ہیں, ایموویبل پراپرٹیز ہیں جس پہ یہ جو سیکشن ہے وہ لاگو ہوگا اور اس کا ٹیکس ریٹ 20% ہوگا. اب سب سے پہلے تو اس کی جو اہم چیز ہے کہ فیئر مارکیٹ ویلیو کیا ہے. فیئر مارکیٹ ویلیو FBR نے, یہ FBR کی مین ویب سائٹس ہے, اس کی 3 ویب سائٹس کام کر رہی ہیں. irs.gov.pk جس پہ ہم انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں, e.fbr جس پہ ہم سیل ٹیکس ریٹرن یا اس پہ سے ٹیکس پے کرتے ہیں, اور مین fbr.gov.pk پہ ہے جو یہ کھلی ہوئی ہے آپ کے سامنے. اس پہ ایک آگے یہ ٹیب آتی ہے ویلیو آف ایموویبل پراپرٹیز. جب ہم اس کو کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ مختلف 40 سے 42 شہروں کے FBR نے ریٹس دیے ہیں. یہ تمام کے تمام ان کے SRO موجود ہیں, مارچ 2022 میں اس میں دیے. تو ہم یہاں پہ لاہور یا کسی شہر کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ ایک اس کا ویلیو SRO آ جائے گا. اس کو جب ہم اوپن کریں گے, ڈاؤن لوڈ کریں گے تو ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کا یہ آ جائے گا کہ آپ کے پاس لاہور کی جو لاہور کا جو شہر ہے اس کی FBR کی ویلیو جو 2 مارچ 2022 کو جو انٹروڈیوس کی گئی FBR ویلیو دی گئی, یہی FBR ویلیو آپ کی فیئر مارکیٹ ویلیو ہے اور اسی کی آپ 30 جون 2022 کو یہی ویلیو آپ کی کنسیڈر کی جائے گی اور اس پہ آپ نے ٹیکس دینا ہے. علامہ اقبال ٹاؤن میں یہ مختلف جو ہے یہ تحصیل میں ہے علامہ اقبال ٹاؤن, اس میں یہ مختلف قصبے شامل ہیں. عوان ٹاؤن اس میں شامل ہے جس کی 9,72,500 ہے. بحریہ ٹاؤن اس میں شامل ہے, 13,50,000 اس کی ویلیو ہے پر مرلہ ریزیڈنشل پلاٹ کی. EME سوسائٹی میں 13 لاکھ روپیہ ہے, یہ بھی علامہ اقبال ٹاؤن میں فال کرتا ہے. جوہر ٹاؤن میں 16 لاکھ روپیہ ہے اور اس طرح منصورہ میں 11,50,000. اس طرح سے پورے لاہور کی ویلیو جو ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے اور اس حساب سے آپ ان کی ویلیوز دے کے ایک جو ہے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کا بنائیں گے. تو ہم نے ایک ایگزامپل کے طور پہ عوان ٹاؤن کا ہمارا ایک پلاٹ ہے اس میں جس کی فیئر مارکیٹ ویلیو ہم نے دیکھی 9,72,000 کی, 5 بندے کا پلاٹ ہے, ٹوٹل یہ 48,60,000 بنے گی. بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ ہے جس کی 13,50,000 اس کی ویلیو ہے پر مرلہ FBR ویلیو ہے اور 20 بندے کا پلاٹ ہے, ٹوٹل ویلیو 27 ملین بنے گی. اس طرح سے EME سوسائٹی میں 13 لاکھ کا پلاٹ ہے,
10 मरला का प्लॉट है, 13 लाख उसकी पर मरला वैल्यू है, FBR वैल्यू, और उसकी 13 मिलियन जो है उसकी वो कास्ट बन जाएगी। इस तरह 27 मिलियन मेरे टाउन वाले की बन जाएगी। जो टाउन में एक प्लॉट है 16 लाख उसकी पर मरला कास्ट है, FBR वैल्यू जो कि 10 मरला के हिसाब से 16 मिलियन बन जाएगी। नेक्स्ट पार्क सोसाइटी लाहौर में है, इसकी 12.5 मिलियन इसकी कास्ट बनेगी, और लिहाजा टोटल इनकी बला प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू होगी वो 73.3 मिलियन बन जाएगी FBR वैल्यू इन तमाम प्लाट्स की। अब ये इस तमाम वैल्यू का पहले हम 5% लेंगे तो हम हमारी डीम्ड इनकम आ जाएगी 36,68,000, और इसी का 20% लेंगे तो वो 7,33,000 हमारा टैक्स होगा। और इसी को अगर हम दूसरी तरफ देखना चाहें कि ये जो वैल्यू है इसको डायरेक्ट 1% से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम टैक्स आ जाता है, क्योंकि 5% और 20% को आप मल्टीप्लाई करें तो वो 100 पे डिवाइड हो के 1% आपकी वैल्यू बन जाती है। लिहाजा ये टोटल जो वैल्यू है इसका 1% निकालेंगे तो आपकी सेम टैक्स ऑन डीम्ड रेंटल इनकम बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न में हम इसको कैसे दर्ज करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में हम इसको कैसे जो है डिक्लेयर करेंगे। तो irs.gov.pk पे आएंगे और आने के बाद यहाँ पे हम यूज़र ID पासवर्ड देंगे। यूज़र पासवर्ड देने के बाद हमारे सामने ये हमारा जो है वो खुल जाएगा इंटरफेस। तो यहाँ पे हम एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन में आएंगे या नॉर्मल टैक्स रिटर्न जो है इसमें ये ऑप्शन मौजूद है, सैलरी रिटर्न या किसी और रिटर्न में ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम आएंगे, हम इस अपनी नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न को लेंगे और इसको हमने ऑलरेडी एक जो है ना टैब में खोला हुआ है अपनी इस रिटर्न में, और इसमें ऑलरेडी हमने इसको इस पर वर्किंग शुरू की है जी। तो अपनी रिटर्न में हम आए तो यहाँ पे हमने देखा एडजस्टेबल टैक्स, यहाँ पे जब आप डालते हैं फाइनल टैक्स आता है, उसके बाद एक कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E का एक कॉलम आ रहा है। जब इस रॉ को हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक एनेक्सर खुल जाता है जिसमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है उस पर भी आप लेंगे अगर वो आपने इसमें लेना चाहते, एक्सक्लूड नहीं करना चाहते। फार्म हाउस अगर आपका है तो उसमें भी आ सकती है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वो भी आप यहाँ पे आएगी। इस तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे आ गई, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वगैरह, ये तमाम प्रॉपर्टीज को लेके तो जो हम यहाँ पे देंगे टोटल उसकी वैल्यू निकल आएगी और उसकी डीम्ड रेंटल इनकम 5% के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगी और उस पर फिर टैक्स चार्ज होगा। तो हम देखते हैं कि हाँ इनकम टैक्स रिटर्न में हमने जो ऑलरेडी एक रिटर्न अपनी खोली हुई है तो उसमें ये कैसे इस पे एप्लीकेबल होता है। तो हमने सेक्शन 7E में आए, इसको जब आपने खोला तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने मुख्तलिफ जो है प्रॉपर्टीज़ ली है, जो यहाँ पे हमने ली हुई थी उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहली बैरिया टाउन में एक हमारा प्लाट है जिसके एग्रीकल्चर के तौर पे प्लाट है, फार्म हाउस भी है, फार्म हाउस के तौर पे है, और उसकी मुख्तलिफ जो है 10 मरला का प्लाट है, उसका कवर्ड एरिया 5 मरला है, वो एक्सक्लूड ही नहीं है, लिहाजा नो किया और इसको हमने ओके किया। ये तमाम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमने कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करनी है और उस पर डीम्ड रेंटल इनकम लेनी है, टैक्स पे करना है, तो हमें ये प्लस के बटन को दबाना पड़ेगा। यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे हमें रेजिडेंशियल या जो भी प्रॉपर्टी है उसका इंतखाब करना है। वो क्या है, फार्म है, हाउस है, घर है या प्लॉट है, यहाँ पे वो हम देंगे तो इसको हाउस के तौर पे हमने ले लिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका मेजरमेंट क्या है, मरला है, कनाल है, तो मरले के तौर पे हम यहाँ पे लेंगे। मरला 5 मरले का प्लॉट है तो यहाँ पे 5 मरला आ जाएगा। उसके बाद कवर्ड एरिया उसका जितना भी है वो 5 मरला उसका कवर्ड एरिया यहाँ पे आ जाएगा और उसका यूनिट जो है वही 5 मरला ही है। ये कहाँ पे है, हम यहाँ पे सिटी की जगह पे हम लाहौर लिखेंगे। तो जब हमने लाहौर लिखा तो वो लाहौर की मुख्तलिफ जो तहसील हैं उनके उसने नाम बता दिए कि आपका जो एरिया है जिसको हम कंसीडर करना चाह रहे हैं वो आपके किस एरिया में आ रहा है। तो हम देखते हैं कि ये जो इकबाल टाउन में फॉल कर रहा है, हमने जो प्रॉपर्टी कंसीडर की है जो इसमें ये अमान टाउन में, तो यहाँ पे हमने उसको देखा तो लाहौर में आके मुल्तान रोड पे ये प्रॉपर्टी है और ये एक्सक्लूड नहीं की हमने, तो लिहाजा यहाँ पे ये तमाम प्रॉपर्टीज़ देंगे।
یہ یہاں پہ اقبال ٹاؤن کے علاوہ جو بھی ہم لاہور کا دیں گے تو ہماری تمام کی تمام جو پراپرٹیز لاہور کی ہیں وہ یہاں پہ ان تحصیلوں میں ہوگی، اور ایف بی آر کی جو ویلیو ہے، ایف بی آر کی جو تمام کی تمام یہ تحصیلیں اقبال ٹاؤن اس طرح سے ہم نے نیچے دیکھا، یہ تمام کی تمام تحصیلیں مختلف یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ عزیز بٹی ٹاؤن آ گیا، اس طرح سے نیچے اس میں جو ٹاؤنز ہیں اس کی مختلف ویلیوز یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ تو یہ ہاں ہم نے اس میں سے اس کو دے دیا، اس کے بعد ہم نے اس کو اوکے کیا، تو یہاں پہ ہم نے اس کی ویلیو جو ہے آلریڈی ہم بنا چکے ہیں کہ اس کی ویلیو جو ہے عوام ٹاؤن والے کی وہ 48,60,000 روپیہ ہے، وہ ہم نے یہاں پہ درج کر دی۔ یہ والا جو کاسٹ ڈکلیئرڈ ویلیو ہے، یہ ہماری ریٹرن میں جو آلریڈی ان کی ویلیو آ رہی ہے وہ یہاں پہ ہم نے لینی ہے، نہ بھی لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ویلیو ساری کی ساری ہم نے ایف بی آر کی ویلیو یہ لینی ہے، اس پہ ہم نے ٹیکس دینا ہے۔ یہ صرف ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی ریکنسیلیشن کے پرپز کے لیے ہے کہ آپ نے آپ کی پہچان ہو کہ آپ نے ویلتھ میں ویلتھ اسٹیٹمنٹ پہ آپ نے یہ ویلیوز کیا شو کرائی ہوئی ہے، وہ آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں۔ لینے کے بعد ہم نے یہاں پہ دی، اس طرح یہاں پہ تمام پراپرٹی کو دیکھا، تمام پراپرٹیز کو پراپر ہم نے اس کے ریزیڈینشیل پراپرٹی لی، پلاٹ لیا، اس کا مرلے لیا کتنے مرلے ہے، اس کا ایڈریس دیا اور تحصیل سلیکٹ کی اور اوکے کیا، تو ہم اس طرح سے تمام یہ پراپرٹیز یہاں پہ ہم نے لے لی اور ان کی ویلیو دی اور اس کو کیلکولیٹ کیا، تو ہماری یہاں پہ ویلیو جو ہے وہ 73.3 ملین جو ہے ہماری ٹوٹل ویلیو بن گئی، جو کہ آلریڈی ہم ایگزامپل میں یہ بتا چکے ہیں۔ اب چونکہ یہاں پہ 5% کے حساب سے ڈیم رینٹل انکم لی تھی 36,68,000 بنی، اور سیم یہاں پہ ڈیم رینٹل انکم یہاں پہ اس کی 5% کے حساب سے لی ہم نے، تو 36,68,000 ہماری ٹوٹل ڈیم رینٹل انکم بن گئی۔ یہ انکم ہماری چارج ہو گئی، اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے اور اس کو یہ ہماری ریٹرن میں کمپٹیشن میں شامل ہو جائے گی، اور اس پہ ٹیکس جو ہے 7E کا وہ یہاں پہ اس میں یہاں پہ جب آپ اس کی کیلکولیشن کریں گے، اس کو کیلکولیٹ کریں گے، تو ہمارا ٹیکس بھی یہاں پہ ٹیکس لائبلٹی بھی یہاں پہ اس کی شامل ہو جائے گی، اور ریٹرن میں وہ بھی یہاں پہ شو ہو جائے گی اور اس ریٹرن میں وہ شامل ہوگی۔ یہ 7E کا 7,33,600 روپیہ یہ ٹیکس ہے، یہ اتنی ڈیم رینٹل انکم آ گئی تھی پھر مارکیٹ ویلیو، اور اس میں 7,33,600 روپیہ جو ہم آلریڈی یہاں پہ نکال چکے ہیں، 7,33,600 روپیہ یہ ہماری ریٹرن میں آ چکی ہے۔ تو اس حساب سے جب ہماری ریٹرن مکمل ہو جائے گی اور اپنی تمام چیز جو ہمارے ٹیکسز ہیں وہ ایڈجسٹ کر چکے ہوں گے، تو جو ہماری ایڈمیٹی ٹیکس ہوگا اس کے لیے ہم یہاں پہ جنریٹ بل میں آئیں گے، تو یہاں پہ ہم اس کو جنریٹ بل کریں گے، تو ہماری وہ 6,83,000 یہ ٹوٹل لائبلٹی جو بھی بن رہی ہے اس حساب سے وہ ہماری ایک پی ایس ایل نکل آئے گی، وہ ہم بینک میں جمع کرائیں گے، تو ہمارا ٹیکس جب ڈپازٹ ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ اس کی پیمنٹ کی ٹیب میں آ کے یہاں پہ اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے، اس کے پلس کا بٹن کو دبائیں گے، تو یہاں پہ ہمارا جو پی ایس آئی ڈی آ رہی ہوگی، تو سی پی آر وہ یہاں پہ آئے گا، اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے، سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اپنے ڈیٹا میں آئیں گے، اور پھر کمپٹیشن میں آنے کے بعد ہم اس کو کیلکولیٹ کے بٹن کو دبائیں گے، تو ہماری یہ جو ٹیکس لائبلٹی تھی وہ نیل ہو جائے گی اور اس طرح سے ہماری ریٹرن سبمٹ ہونے کے قابل ہوگی۔ تو دوستو یہ تھی ڈیم رینٹل انکم اور اس کا ٹیکس ریٹرن میں اس کا اندراج کہ ہم اس کو ٹیکس ریٹرن میں کیسے شو کرائیں گے اور اس کی ٹیکس لائبلٹی کیسے چارج ہوگی اور اس پہ ٹیکس ہم کیسے دیں گے۔ آلریڈی اس پہ کیسز جو ہیں ایف بی آر میں لاہور ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں، مختلف ججز کے سامنے ایک بنچ پہ یہ تمام مسٹر شاہد کریم صاحب ہیں جو جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ اس کو سن رہے ہیں، ڈے ٹو ڈے اس پہ ہیئرنگ چل رہی ہے۔ اب چونکہ ایک بہت بڑا اس میں جورسڈکشن کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے اس پہ امید تو ہے کہ شاید یہ ہولڈ نہ کر سکے اور یہ جو پٹیشن ہے یہ جو ہے ایف بی آر کی وہ ڈسمس ہو جائے اور لوگوں کو ان کا رائٹ جو ہے مل جائے اور یہ ان کو پے نہ کرنا پڑے۔ ایٹ دی اینڈ دیکھتے ہیں کہ کیا بڑھے گا فیوچر، ایز ویل ایز تب تک یہ ہے کہ جب اگر یہ ہو بھی جاتی ہے تو ہماری انکم ٹیکس ریٹرن میں اس کا اندراج ایسے ہی ہوگا، اور اس طرح ہم اس کی ٹیکس لائبلٹی ڈسچارج کریں گے اور اپنی انکم ٹیکس میں ریٹرن میں ڈکلیئر کر کے ہم اپنی ٹیکس لائبلٹی ڈسچارج کر کے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کر سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو اس میں 7E سے متعلقہ ہے اور ان کی پراپرٹیز اس طرح سے ہیں،
ان کو یہ وسیع اس کو یہ اپینین دی جاتی ہے کہ وہ کوشش کریں کہ جب تک یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے نہیں آ جاتے اور اس پہ کوئی اسٹیبلش نہیں ہوتا تب تک اپنی ایکسٹینشن جو ہے ریٹرن کی وہ لیتے رہے، کیونکہ اگر وہ بتایا گیا ہے کمشنر کو اس ریزن کے ساتھ کہ ہم 7E میں فائل کرتے ہیں تو ان کو ایکسٹینشن ملتی رہے گی، اور تب تک یہ آپ جب تک یہ فائنل نہیں ہوتا آپ اپنی ریٹرن اینڈ پہ جا کے سبمٹ کرائیں، کوشش کریں کہ میکسیمم ٹائم گین کریں۔ تو یہ تھا اندراج، یہ تھی ڈکلیریشن۔ آپ کو یہ پسند آئی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا ہم ناصر۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔